تیری تحریر سے غائل ہے نبی کے دشمن، تیز ہے خنجر و شمشیر سے خامہ تیرا، میرے مسلک کی آواز اعلیٰ حضرت کا جام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوب جی لگا کر ہدیہ درود و سلام صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ میدان کارزار میں تھے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا، ان پر پانی بند کر دیا گیا، انہیں نیزے سے گود دیا گیا، انہیں تیروں سے چھلنی کر دیا گیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ بات افسانہ تو ہو سکتی ہے، یہ بات صرف قصہ اور کہانی تو ہو سکتی ہے، میرا دل اندر سے ایسا بولتا ہے، خدا کی قسم، کس ماں نے ایسا سورما جن دیا تھا، کس ماں نے ایسا سورما پیدا کر دیا تھا جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے ہاتھ ملا لیتا، جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کلائی گرا دیتا، جو ان کے مقابلے میں آ جاتا، جو ان سے مقابلہ کر لیتا۔ نہیں، بات مقابلے کی تھی ہی کہاں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو قربانی دے کر اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے، اور یہ پیغام دینے کے لیے گئے تھے کہ ہمارا ٹارگیٹ، ہمارا نشانہ زندگی نہیں ہے، ہمارا نشانہ اولاد نہیں ہے، ہمارا نشانہ حکومت نہیں ہے، ہمارا نشانہ تو مذہب اسلام ہے، ہمارا نشانہ تو آل محمد ہے، آل محمد ہے، جان دے دیں گے مگر آل محمد پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اولاد دے دیں گے مگر قرآن کی عظمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کٹ جانا بری بات نہیں ہے۔ غور کیجئے میرے اس جملے پر کہ کٹ جانا بری بات نہیں ہے۔ اگر کٹ جانا بری بات ہوتی تو پروردگار اپنے محبوب کے نواسوں کو کربلا میں کٹنے ہی نہیں دیتا۔ ارے جو پروردگار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں محفوظ فرما سکتا ہے، وہ پروردگار کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کو محفوظ کیوں نہیں فرما سکتا تھا؟ حضرات، اس کا مطلب صاف ہو گیا کہ کٹ جانا بری بات نہیں ہے، البتہ جھوٹ کے سامنے، باطل کے سامنے جھک جانا بری بات ہے۔ جو باطل کے سامنے جھک جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا ہے، اور جو خدا کے لیے کٹ جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہی تو ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کٹ گئے مگر مٹا کون؟ بتاؤ میرے اسلامی بھائیوں، مٹا کون؟ یزید مٹا کون؟ آپ کہیں گے یزید۔ حضرات، کٹے امام حسین ہے مگر پروردگار نے مٹا دیا یزید کو ہے، پروردگار نے مٹایا یزید کو ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جو خدا کے نام پہ کٹتا ہے وہ نہ مٹتا ہے، نہ وہ گھٹتا ہے، نہ وہ جھکتا ہے، بلکہ اس کی حکومت پروردگار کروڑوں لوگوں کے دلوں پر قائم فرما دیا کرتا ہے۔ حضرات، آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جلوے تو دیکھیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کروڑوں لوگوں کے دلوں میں ہے، اپنے ہی نہیں بلکہ ان کا تذکرہ تو بیگانے بھی کرتے ہیں۔ میں نے گاندھی جی کا ایک واقعہ پڑھا ہے، یہی گاندھی جی، کرم چند گاندھی جی، جنہیں اپنے یہاں کا باپو بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر حسین جیسے 72 یعنی 72 جانثار میرے پاس ہوتے تو میں تن کے گورو من کے کالو یعنی انگریزوں سے اپنے بھارت ورش کو 24 گھنٹے کے اندر آزاد کرا لیتا۔ حضرات، یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کون کروا رہا ہے؟ پروردگار کرا رہا ہے۔ حضرات، بتایا جاتا ہے جو پروردگار کے نام پر کٹتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کے نام پر کٹتا
ہے، پھر پروردگار اپنے ہی نہیں بلکہ بیگانوں کے دلوں میں بھی ان کی حکومت قائم فرما دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، پروردگار انہیں مٹنے نہیں دیتا، انہیں گھٹنے نہیں دیتا۔ لوگ باپ کو بھول جاتے ہیں 40ویں کے بعد، مگر دیکھو کربلا والوں کو 1350 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر آج بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ کل کا واقعہ ہے۔ کربلا والوں کی یاد میں کروڑوں جلسے ہو جاتے ہیں، کروڑوں کانفرنسیں ہو جاتی ہیں، لاکھوں دیگوں میں کفگیر کھنک جاتے ہیں، کھچڑا بنتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کفگیر کسی کے دل پہ بھی چلتے ہیں، مگر اپنے تو دیگ میں ہی چلتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، پروردگار انہیں مٹنے اور گھٹنے نہیں دیتا۔ آپ دیکھیے حضرات، توجہ کیجئے گا، توجہ کریے گا، ایک مثال کے ذریعے یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے دینی بھائیوں، ایک جانور ہے، وہی جانور، ان کا جانور جس کا نام لینا بھی لوگ برا سمجھتے ہیں، ایسا کہتے ہیں کہ اگر اس کا نام لے لیا جائے تو 40 دن تک منہ سے بدبو نہیں جاتی ہے، حالانکہ شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ 40 دن تک روزی کی برکتیں اڑ جاتی ہے، مگر بلا وجہ نام لینے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ مگر لینے کی ضرورت پڑ جائے تو نام لیا جا سکتا ہے، بالکل جائز ہے۔ حضرات، بالکل شارٹ والا نام خنزیر پہچان گئے ہوں گے آپ، شارٹ والا نام خنزیر پہچان گئے ہوں گے آپ، سور کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سمجھ گئے تو اس کی مادہ جو ہے 12 بچے جنتی ہے، اور اسے کھانے والے کتنے لوگ ہیں؟ بہت مختصر لوگ، ایک ہی طبقہ تو اسے کھاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایک جانور اور ہے بکری۔ بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 بچہ، 2 بچے، 3 بچے، 4 بچے، 4 بھی دے دیتی ہے۔ 4 تو آپ نے بھی سنے ہوں گے۔ کوئی بکری 5 سے زیادہ بچے نہیں دیتی ہے، ہم نے بھی نہیں سنا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسے کھانے والے کتنے ہیں؟ اپنے بھی کھاتے ہیں، بیگانے بھی کھاتے ہیں، مگر ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ کروڑوں کٹ جاتی ہیں۔ وہی عید کے موقع پر، وہی حج کے موقع پر، میرے دینی بھائیوں، پیداوار کم ہے اور کھانے والے زیادہ ہیں، مگر پھر بھی آپ کو ریوڑ کے ریوڑ مل جائیں گے۔ اس کے ریوڑ دیکھے ہیں آپ نے، کھانے والے کم اور پیداوار زیادہ، مگر اس کے ریوڑ نہیں ملتے، یعنی خنزیر کے ریوڑ نہیں ملتے، اور بکریوں کے ریوڑ مل جاتے ہیں۔ راجستھان میں چلے جائیے، وہاں ریوڑ کے ریوڑ دیکھیں گے، اور آگے چلیں گے تو عربستان میں ریوڑ کے ریوڑ دیکھیں گے۔ اشاروں میں حضرات، اشاروں میں سمجھ گئے ہوں گے بات کے، جب وہ کاٹا جاتا ہے تو اللہ کے نام پر نہیں کاٹا جاتا، اور جب بکری کاٹی جاتی ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کا نام لیا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو رب تبارک و تعالی کے نام پہ کٹتا ہے، پروردگار عالم اسے گھٹاتا نہیں ہے، پروردگار عالم اس کو گھٹنے نہیں دیتا ہے۔ پتہ چلتا ہے جو اللہ کے نام پہ کٹتا ہے وہ گھٹتا بھی نہیں ہے، مٹتا بھی نہیں ہے، پروردگار اسے بڑھا دیتا ہے۔ ارے امام حسین کے نام لیواؤں کو کاٹنے والوں، ہوش میں آ جاؤ، تم ہمیں کاٹ کر مٹانا چاہتے ہو، اور مرضی مولا یہ ہے کہ وہ ہمیں بڑھانا چاہتا ہے، تم ہمیں مٹا نہ سکو گے، ہم کربلا کے ریگزاروں سے گزر کر آنے والے ہیں، تو پروردگار ہمیں مٹنے نہیں دے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، مگر حسینی بننا پڑے گا۔ اگر حسینی بنو گے تو اللہ تبارک و تعالی مٹنے بھی نہیں دے گا، گھٹنے بھی نہیں دے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، تاریخ پڑھ لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک کی تاریخ پڑھ ڈالیے۔ پوری دنیا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی حسین نہیں ملے گا، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے کوئی حسین نہیں ملے گا۔ کسی نبی نے، کسی ولی نے اور کسی عام آدمی نے اپنے بیٹے کا نام حسین رکھا ہی نہیں۔ کیوں نہیں رکھا؟ میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ یہ نام دنیا میں تھا ہی نہیں اس وقت۔ میرے دینی بھائیوں، یہ نام تو جنت کے محلات میں تھا، یہ نام تو جنت کی بہاروں میں تھا، یہ نام تو جنت کے گلزاروں میں تھا۔ میرے دینی بھائیوں، جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ گر ہوئے تو بحکم خدا بندی
طائر سدرہ حضرت جبریل امین جنت کی بہاروں سے یہ نام لے کر کے آئے اور سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر، آپ کی پارسا عابدہ و زاہدہ بیٹی کے گھر میں جو بچہ جلوہ گر ہوا ہے اس کا نام حسین رکھ دیا جائے۔ حسین نام رکھ دیا گیا، اس کا مطلب حسین جنتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کوئی حسین نہیں، ان کے علاوہ تنہا حسین ہے کربلا میں، آپ کو یزید بہت مل جائیں گے مگر حسین ایک ہی ہے، تنہا حسین ہے کربلا تک، مگر میرے دینی بھائیوں آپ کو یزید بہت مل جائیں گے۔ عرب میں یزید نام رکھنے کا ایک عام رواج تھا۔ ایک تو وہ یزید نابکار جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا، وہ نابکار یزید، وہ بدکار یزید، وہ مکار یزید۔ ایک اس کے سگے چچا بھی تھے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی تھے، ان کا نام بھی یزید تھا، کربلا میں خولی تھا، اس کے باپ کا نام بھی یزید تھا۔ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، ہم نے اتہاس کے پنوں میں پڑھا ہے، ہم نے ہسٹری میں پڑھا ہے کہ بہت یزید ہوا کرتے تھے مگر حسین اکیلے تھے۔ مگر یہ کربلا میں ہو کیا گیا کہ کربلا جب سے وجود میں آیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر دے دیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، کربلا کے بعد میں آپ کو پوری دنیا میں کوئی یزید نہیں ملے گا، حضرات پوری دنیا میں یزید نہیں ملتا ہے، کروڑوں حسین مل جائیں گے۔ کوئی حضرات اصغر حسین ملے گا، کوئی اکبر، کوئی اختر حسین ملے گا، کوئی احمد حسین ملے گا، کوئی عابد حسین ملے گا، کوئی محمد حسین ملے گا۔ حضرات کافی لوگ حسین کے نام سے مل جائیں گے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ پروردگار اپنے لیے جان دینے والوں کو، اپنے راستے میں جان دینے والوں کو کبھی مٹنے نہیں دیتا ہے۔ پروردگار کی راستے میں، پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو جان دیتے ہیں پروردگار ان کو مٹنے نہیں دیتا ہے۔ حضرات ان کے نام کو بھی بڑھاتا ہے اور ان کی جان کو بھی بڑھاتا ہے۔ تبھی تو کسی دیوانے نے کہا ہے، تبھی تو کسی عاشق نے کہا ہے، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو پروردگار عالم اس کو معاف فرمائے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔